توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس درود پاک پڑھنے والے پر 70 رحمتیں نازل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین، گھریلو مسائل اور ان کا حل لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، مالک کریم ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اتفاق و اتحاد، پیار اور یگانگت کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کے گھروں سے اللہ تبارک و تعالی بد امنیوں اور بے سکونیوں کا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے یہ بھی ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عنوان کے الفاظ جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ رشتے نہیں آتے۔ یہ ایک ایشو ہوتا ہے، اور جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ ایک بات بھی سننے کو ملتی ہے، رشتے نہیں آتے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ رشتے آتے نہیں یا ہم رشتے ٹھکراتے ہیں، اور رشتے ٹھکرا کر پھر ایک نوبت وہ آ جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رشتے بچوں کے نہیں آ رہے، کیا کیا جائے؟ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، رشتے نہیں آتے۔ رشتے نہ ہونے میں جس طرح دیگر لوگ جو ہے وہ بعض اوقات بندش وغیرہ بھی کروا دیتے ہیں، اور بھی اس طرح کے ایشوز کر دیتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، خام خواہ کسی کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، بہتان دھر دیتے ہیں، یہ ایشوز بھی ہوتے ہیں جو رشتوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی رشتے کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر خواب ایسے سہانے سجائے ہوئے ہیں کہ ان کی تعبیر، ان کی انٹرپریٹیشن یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ سورج لے کر ڈھونڈے تو بھی مشکل سے ملے، اگر ایسا ہمارا لیول ہوگا تو پھر ہم یہی کہتے سنیں گے کہ رشتے نہیں آتے۔ انسان نے دولت کے اعتبار سے اپنا ایک معیار بنایا ہو، گھر کے اعتبار سے اپنا معیار بنایا ہو، فیلڈ کے اعتبار سے اپنا ایک معیار بنایا ہو، شعبے کے اعتبار سے اپنا ایک پرٹیکولر مخصوص معیار بنا کر اس میں بندہ حصار کر لے، تو بھی بندہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ رشتے نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بندہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں وہ جو بہتر ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، نہ بہتر ملتا ہے نہ بہترین ملتا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے سلسلے کا کچھ جو کہہ لیں آپ اس کو تھوڑا ڈسکرائب کیا ہے۔ یہ سلسلہ سیدی موضوع اپنا لیے ہوئے ہے کہ رشتے نہیں آتے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ واقعی یہ پرابلم ہے کہ رشتے نہیں آتے، یا اس میں ہمارا اپنا دخل یا انٹرفیئرنس زیادہ ہوتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سب میرا خیال ہے اکثریت کے ساتھ تو یہ ایشو نہیں ہے کہ رشتے نہیں آتے، اور جن کے ساتھ مسائل ہیں ان میں شاید ایک تعداد وہ ہوگی کہ جو یہ کہیں گے کہ پسند کے رشتے نہیں آتے، مرضی کے رشتے نہیں آتے، یا میں یوں کہوں گا کہ فرمائشی رشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے. اصل میں رشتے فرمائشی بھی ہیں ہمارے یہاں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. رشتوں میں فرمائشی کا لفظ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک خوش طبعی کی طرف لے جاتا ہے، مگر رشتوں میں کچھ نہ کوئی معیار تو بنتا ہی ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. ٹھیک. کف ایک زبردست فقہی اصول ہے ہاں جی کہ نکاح کے لیے کف کا ملنا ضروری ہے. ہاں جی ظاہر اس کے لیے انتخاب اور چوائس اور اس کی بھی لوازمات ہیں جی کہ کیا اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ کف ملتا ہے یا نہیں ملتا. وہ اس کے ایک اپنے احکام ہیں جو پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. ہر لڑکا مطلب لڑکا یا لڑکے کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہو اس طرح کی ہو، اور بیٹی کے ماں باپ وہ خود لڑکی چاہتی ہے کہ میرا سسرال یا میرا شوہر اس طرح کا ہو. تو ایک تصور تو ہوتا ہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم نے سوچا ہے کہ اس طرح کا ہو جی جی وہ طرح کیا ہے. جی کیا اس طرح کے رشتے یوں مل جاتے ہیں؟ تو ان تمام تو چیزوں کو دیکھا جائے، کیونکہ بعض لوگوں کی قابلیت اور اہلیت نہیں ہوتی مگر وہ بڑی تنخواہوں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے تو بے روزگار ہی رہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. تو سم ٹائم ایسے رشتوں کا کوئی عموماً گزر ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم ان رشتوں کے انتظار میں عمریں نکال دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں رشتے نہیں آتے. یعنی کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عمریں نکل جانے کے بعد رشتے نہیں آتے. یہ زیادہ تر مسئلہ اسلامی بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں دو تین چیزیں اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. جی جی ارشاد. اس میں کچھ مسئلہ والدین کا ہے، ٹھیک ہے. کچھ مسئلہ خود اس کا ہے جس کا رشتہ لینا ہے. والدین بعض اوقات اس پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ لڑکا ایسا چاہیے، صحیح. لڑکی کی کوئی ایسا کوئی اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عمر اس لیول پر ہوتی ہے کہ وہ اب شادی ہی اس کو کرنا ہوتی ہے. نارمل کوئی بھی لڑکا مل جائے تو وہ شادی کر لے گی. لیکن ماں باپ جو ہے نا وہ اس معاملے میں مجھے نہیں اندازہ ہوتا کیوں ماں باپ ایسا کرتے ہیں. وہ جذبات کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ انسان ہیں اور والدین بھی اپنے تمام تر بشری تقاضوں سے وقت گزار کر اس جگہ پر پہنچے ہیں، مگر اولاد کے معاملے میں یہ شاید ایسا سمجھتے ہیں کہ اولاد کوئی اور ہی معاذاللہ مخلوق ہے. کہ تو یہ بھی جس طرح آپ کی بھی ایک ایج فیکٹر کے ساتھ آپ گزر کر اب اولاد اس ایج فیکٹر سے گزر رہی ہے، اور ہر ایک کی کیفیتیں جدا جدا ہوا کرتی ہیں. تو ایسی خواہشیں اور ایسی فرمائشیں رشتوں کے نام پر کہ اب نہیں یار یہ نہیں چاہیے رشتہ. اب لڑکی بیچاری انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب کوئی بات آگے بڑھے گی. ادھر والدین نیچے سے ساری وکٹیں اڑاتے چلے جاتے ہیں. اچھا سم ٹائم لڑکی اپنے طور پر کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہے، نہیں مجھے ایسے سے نہیں کرنی، مجھے اس سے نہیں کرنی، مجھے سے، وہ اپنے ہی طور پر وہ پتہ نہیں مطلب کہ کیا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اس کو کیسا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ پھر وہ منع کرتی چلی جاتی ہے. ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی تیری عمر جا رہی ہے تو کر لے، وہ نہیں کرتی. تو تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو رشتہ مطلب کا مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے ایمبیشنز کے نام پر، وہ اپنے مقاصد کے نام پر، اپنی فیوچر پلاننگ کے نام پر ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. آج کل سنا ہے کہ لڑکیاں پڑھائی کے نام پر یا کچھ اور چیزوں کے نام پر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ اپنا ٹائم گزار دیتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض جابز ایسی ہیں کہ جس میں وہ کمیٹڈ ہوتی ہیں عورتیں کہ وہ اتنی عمر تک شادی نہیں کریں گی یا اتنے ٹائم تک شادی نہیں کریں گی. عمر کا نہیں ہوگا، شاید اتنے ٹائم تک وہ شادی نہیں کریں گی. اس کمپنی کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے ان کمپنیوں کا، میں نام نہیں لینا چاہتا. اور وہ صرف اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے ایمبیشنز کے لیے اور اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اس کانٹریکٹ کو سائن کرتی ہیں، اور ایک عمر ان کی اس فیلڈ میں یا اس جاب میں
گزر جاتی ہے جس سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بنا لیا یا کچھ اچیو کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہتی ہے مگر ان کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے. ان کا جو کچھ بنایا پیسے ویسے جو بھی بنا لیے یا جو انہوں نے کر لیا وہ سب سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن نہ بچے ہیں نہ شوہر ہے، کوئی فیملی نہیں ہے. ایک اور پہلو کہ لڑکی کماتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں یار شادی ہو جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا. اچھا ماں باپ نہیں ہوتے تو گھر کے دیگر بھائی وغیرہ ہوتے ہیں کہ یہ چلی جائے گی تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس طرح وہ بیچاری کو اپنے مفاد کی بھینٹ چرا رہے ہوتے ہیں. اور وہ چونکہ عورت میں مرد کے مقابلے میں حیا کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ بولنے سے قاصر رہ جاتی ہے. صحیح کہ میرا نکاح کرا دو. میں مطلب کہ پھر بدقسمتی کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کا وہ دروازہ کھلتا ہے الامان والفیس. تو اسی طرح کی سچویشنز کمی بیشی کے ساتھ مور اور لیس کریں آپ لڑکے کے ساتھ بھی ہیں کہ وہ بعض اوقات کرتا نہیں ہے جی، بعض اوقات اس کی فرمائشی پروگرام ہی ختم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے، اور بعض اوقات ایسی لڑکی ہونی چاہیے کہ جو لڑکی شاید زمین پہ تو نہیں ملے گی، پتہ نہیں کہاں ملے گی اس کو، اور اپنا شکل صورت دیکھا گا نہیں، لڑکی اس کو چاہیے بس. اب وہ خیالوں میں اپنا ایک لائف پارٹنر بندے نے سوچا ہوتا ہے ایسا تو خواب و خیالوں میں پھر اپنی زندگی کے 50 سال 70 سال گزار لے گا، کیا ہو جائے گا. اور یا پھر مطلب کہ کوئی اور ہی اس کا ماں باپ نہیں دلچسپی لے. ہمیں تو میسیجز آتے ہیں کہ کوئی ہمارے والدین کو سمجھائے، یعنی مجھے پرسنلی مجھے ہوا ایسا، میرے ساتھ یہ شکایت آئی ہیں کہ ہمارے والدین کو سمجھائے وہ ہماری شادی کے بارے میں سیریس نہیں ہو رہے. یعنی اچھا اب لڑکیاں ماں باپ تو کیا نہیں ہوتا نا، بچہ اپنے پاؤں پر تو کھڑا ہو، اپنا گھر بنا لے، اپنا تھوڑا فیوچر سیٹل کر لے، اپنی اچھی جاب بنا لے، پھر شادی بھی کر ہی دیں گے اس کی. دیکھیں اگر ایک جو والدین کہہ رہے ہیں وہ ایک حد تک اگر واجبی گفتگو ہے اور ایک ضرورت اور مقصد کے تحت گفتگو ہے تو ظاہر ہے اس کا کون انکار کرے گا. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کہ اپنے اسٹیٹس کو سامنے رکھ کر اور اپنا ہی ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر کے جی پھر اسی پر لا کر کھڑا کرنا جی اور کہنا تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ نہیں کر لو گے، تب تک یہ نہیں پڑھ لو گے، جب تک اتنا نہیں کر لو گے، حالانکہ وہ اس سے نیچے میں اچھے انداز سے اپنی فیملی کو سروائیو کر سکتا ہے اور وہ ایفورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن والدین نہیں تیار ہوتے. اچھا والدین تو اکٹھے کریں نا. ایسے آپ دیکھیں شادی کر دیں گے بچے کی، آخر پہلا بچہ ہے، شادی کر رہے ہیں اس کی، تو کم از کم 15-20 لاکھ روپے تو اکٹھا کرے بھی، شادی ہو گج باز کی طرح لگے پتہ بھی شادی کر رہے ہیں بچے کی. نہیں مطلب اس چکر میں پھر جو فتنے پھیل رہے ہیں نا اس کا بھی تو بندہ غور کرے نا کہ یہ پیسے جمع ہو جائیں، یہ جمع ہو جائے، وہ جمع کیے تو پھر ڈاکو لے کے چلے، دوبارہ جمع کرو، پھر جمع کیے تو کوئی ڈاکٹر لے گیا پھر اور جمع کرو. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخر ہم جو یہ نکاح جلدی ہونے یا رشتہ وقت پر ہونے پر جو بات کر رہے ہیں جی تو آخر اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرمائیں. جی بالکل. جو لڑکی کے والدین ہیں میں ان کے لیے ایک حدیث اپنے ساتھ لایا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے. میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں، یہ لڑکی کے والدین بالخصوص سنیں، بھائی بالخصوص سنیں، بلکہ لڑکی خود جس کو نکاح کرنا ہے، شادی کرنی، وہ بھی خصوصیت کے ساتھ سن لے. یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جن کی دینداری اور امانت داری تمہیں پسند ہو تو ان سے بیٹیوں کے نکاح کرو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہو گئی. حدیث کو ہمیشہ شرح کے ساتھ پڑھا کریں آپ، قرآن کو ہمیشہ تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں. یہ دو باتیں مدنی پھول یاد رکھیے گا. اچھا یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو بھی بیان کی. اب اس کی شرح میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرات المناجی میں جو اس کی شرح لکھی ہے. کیونکہ احیاء العلوم کی خصوصیت یہ بھی ہے
کہ یہ جو المدینۃ العلمیہ نے جو اس کو مرتب کیا ہے کہ اس کے حاشیے میں حوالوں کے ساتھ ساتھ کئی حدیثوں کی شروحات لکھ دی گئی ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی میں آج وہ میرات المناجی لاتا اپنے سامنے, میں ایک کتاب ہی لے کر آ گیا, مجھے دونوں چیزیں مل رہی ہیں. تو اس حدیث تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر مالدار کے انتظار میں لڑکیوں کے نکاح نہ کیے گئے تو ادھر تو لڑکیاں بہت کماری بیٹھی رہیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے شادی رہیں گے, جس سے بدکاری پھیلے گی اور بدکاری کی وجہ سے لڑکی والوں کو عار بے عزتی فیل ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے, قتل و غارت گیری ہوگی جس کا آج کل ظہور ہونے لگا ہے. یہ موجودہ جو حالات ہے ان کو آپ نے سامنے رکھا ہے. تو اسی طرح اگر آپ ایک اور حدیث کی طرف توجہ کریں, جنرلی طور پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اگر سن لیں کہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے, کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرم گاہ کی کا محافظ ہے, اور جو طاقت نہ رکھے وہ روزے لازم کرے کہ یہ اس کی حفاظت یعنی ڈھال ہیں. تو نکاح کرے اور نکاح سے نہ کر سکے تو اب یہ کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کی ترغیب کا سبب آنکھ اور شرمگاہ میں فساد کا خوف ہے. اگر ہم نکاح میں جلدی نہیں کریں گے اور وقت پر نکاح نہیں کریں گے, شادیاں نہیں کریں گے, تو اس کے جو معاشرتی طور پر جو نقصان ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں معاشرے میں نقصان, اس کے اسباب پر بعض وقت غور نہیں کیا جاتا. بے حیائی, بے شرمی, بے باکی, میڈیا تو الٹی سیدھے لٹریچر اور الٹے سیدھے ماحول, تو کو ایجوکیشن, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس نے یہ فتنے فساد کا ماحول برپا کیا ہوا ہے. اور انہی فتنے فساد کے سارے ماحول میں رہتے ہوئے نکاح نہ ہونے دینا یا نکاح کے لیے دیر کرنا اور اس کو اپنے مختلف مقاصد کے حوالے سے اس کو مطلب لے کر تولنا, اس کی وجہ سے جو کچھ معاشرے میں تباہی اور بربادی پھیلتی جا رہی ہے اس کا اندازہ شاید مجھ سے زیادہ آپ کو ہوگا. لہذا میری تمام والدین اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے یہ درخواست یہ ہے کہ اپنا ضرور نکاح کر لیں, شادی کر لیں, گھر آباد کر لیں, کہ حدیث پاک میں ہے یعنی جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا, اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے. تو یہ ہے حدیث, تو میرے بہت ہیں آپ کے سامنے, اتنی بڑی کتاب لایا اس کا پورا یہ چیپٹر نکاح کے باب پر ہے, اور اس پر الحمدللہ میں کئی سلسلے ریکارڈ کروا چکا, مدنی چینل پر یہ آنر ہو چکے ہیں, اسلام اور شادی. اور لیکن آج کے موضوع کے مطابق میں نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ پھر ہمارے بڑے بزرگ نے یہ سمجھایا ہے, میں نے پڑھا نہیں ہے, بڑے بزرگوں نے سمجھایا, بڑے تجربے کی باتیں انہوں نے بیان کی ہے کہ رشتوں کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ آتے ہیں اور جب آپ اس کو آن نہیں کرتے نا پھر یہ آنا بند ہو جاتے ہیں, پھر انتظار کرو پھر رشتے نہیں آتے. کئی ایسے اسلامی بہنیں شاید ہو سکتا ہے مجھے سن رہی ہوں جنہوں نے صرف اپنی خواہشات اور فرمائشوں کی وجہ سے رشتے جھٹلائے ہوں گے, منع کیا ہوگا, آج ان کی عمریں بیچاریوں کی بڑی ہو گئی ہوں گی, آج وہ انتظار کرتی ہوں گی لیکن ان کو رشتے نہیں آتے ہوں گے, وہ اس سے کم میں یعنی کم معیار میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گی. یار یہ نہیں چلو فلاں نہیں ملتا تو چلو نوکری والا ہی صحیح, سیٹ نہیں ملتا تو ملازم ہی صحیح, اب کوئی بھی ملے مگر میری شادی ہو جائے. بلکہ یہ وقت شادی نہ ہونے کی وجہ سے رشتے نہیں آتے. اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, عمریں بڑی ہو جاتی ہیں, پھر وہ میچنگ اور وہ عمر کا اور یہ ساری نہیں ہو رہی ہوتی, جس کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ جو ہم نے میں کہتا ہوں ایک سافٹ میسج دیا آپ کو, اور معاشرے کو فتنے سے فساد سے بچانے کے لیے میں نے ہر فیملی کو جو اس طرح کے ایشوز کا شکار ہے میں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنی طبیعتوں میں سوچوں میں تبدیلی لائیں. جہاں لڑکی نیک ملے اور لڑکا نان نفقے کے قابل ہے, گھر چلا لے گا, نکاح وہ کر لے, ورنہ رشتے آنے رک جاتے ہیں, پھر کہتے رشتے نہیں آتے. اللہ رحمت فرمائے. کال سے ہمارے پاس شامل کرتے ہیں. جی
کاشف اتاری حیدرآباد سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جو آج کا جو موضوع ہے بہت ہی زبردست آپ نے چنا ہے۔ بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے رشتے نہیں آنا، آپ نے جو بات فرمائی یہ بالکل درست ہے کہ ہمارا معیار بعض مرتبہ رشتوں کا ایسا ہو گیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آسمان سے جو ہے ہماری اولاد کے لیے جو ہے رشتے اتریں گے، بلا وجہ کے اندر جو ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی فرمائشیں ہم جو ہیں لگا دیتے ہیں اس کے اندر، اور پھر کہتے ہیں کہ رشتے نہیں آتے، اور وہ رشتے اس قدر رشتے آ رہے ہوتے ہیں جب ان کی عمریں ہوتی ہیں، جب ہم کرتے نہیں ہیں بلا وجہ کی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں جن کا ضرورت نہیں ہوتی، مگر پھر آخر تک رونا یہی رہتا ہے کہ رشتے نہیں آتے۔ اصل میں ماں باپ چاہتے ہیں بیٹی کا رشتہ بڑے مالدار اور امیر گھرانے میں، ہاں جی، کھاتے پیتے گھرانے میں ہو، لیکن کم از کم بھوکی تو نہیں مرے گی نا۔ بھوکی تو حضور ویسے نارملی نہیں مرتی، کیونکہ سادہ سا کھانا تو غریب سے غریب آدمی بھی کھلا دے گا، درست فرمایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اپنا معیار ہوتا ہے، میں نے کف کا ملنا ہاں جی، ایک معیار ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک لمیٹیشن کے ساتھ آپ لے کر چلے، تاکہ مطلب کہ گھر بنے ایسا، مطلب کہ جیسے حدیث پاک تو واضح ہے نا کہ جب تمہیں ایسا شخص کا رشتہ آئے کہ جو جس کی امانت داری اور دینداری کو آپ جانتے ہیں تو اب نکاح کر دو۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے، مفتی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ وہ گھر چلا سکتا ہے اور نان نفقہ دے سکتا ہے، ایماندار اور دیانت دار ہے کر دے۔ اب امانت داری اور دیانت داری کون دیکھتا ہے؟ یہاں تو یہ بھی نہیں سوچتے ہوں گے کہ پیسہ آتا کدھر سے، پیسے والا ہونا چاہیے، گاڑی بنگلہ ہونی چاہیے۔ اصل دیکھنا تو ایمانداری اور امانت داری ہے، دینداری ہے۔ لڑکی میں بھی یہ دیکھنا ہے، لڑکے میں بھی یہ دیکھنا ہے۔ درست فرمایا جی۔ تین باتیں نگرانی شورا ٹکراتی ہیں، انہی حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے۔ ایک، لڑکی کا سٹیٹس پڑھائی میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لڑکا کم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اب لڑکا بعض جگہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، لڑکی کم پڑھی لکھی ہے، برادریزم بھی ٹکراتا ہے، سٹیٹس بھی ٹکراتا ہے۔ ایسے اس کشمکش میں بس اتنے گنجل بن جاتے ہیں کہ ان گنجلوں کو کھولتے کھولتے بڑے رشتے کٹ جایا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم جب رشتہ دیکھیں بیٹے یا بیٹی کا، تو جو ہمارا ایمان ہے، بینگ اے مسلم، ہم اس کن نظریات کو سامنے رکھیں۔ دیکھیں دونوں طرف بنیادی باتیں دینداری ہیں، جو اسلام و دین نے ہمیں سکھایا ہے، ایک مسلمان کو جو بنیادی طور پر سمجھنا وہ یہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سلیقہ، خاندان، قوم، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، فیملی ٹو فیملی ریلیشن شپ، کیونکہ یہ دو نکاح جو نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ایک طرح سے ایک ملنے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ دو خاندانوں کو آپس سے ملاتا ہے، دو قبیلوں کو آپس سے ملاتا ہے نکاح، اس لیے ان کی آپس کی باہمی میچنگ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ایک خاندان مشرق کی طرف ہے، ایک خاندان مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے بیچارے کے رشتے ہو گئے، خاندان کی نہیں بن رہی، ان کے ماں باپ کی نہیں بن رہی، ان کے آپس کے معاملات ہی طے نہیں سیٹ ہو پا رہے، تو پھر بھی رشتہ ہونے کے بعد پھر لڑائیوں کے سلسلے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ تو خاندانوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچنگ کا ہونا یہ بھی ایک ضروری چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں جس میں بہت وقت نکل جاتا ہے۔ عموماً قریب قریب سے رشتے آ جاتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کو یا بیٹوں کو عموماً قریب قریب کے لوگ جان رہے ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ جان رہے ہوتے ہیں، برادری کے اور کمیونٹی کے لوگ جان رہے ہوتے ہیں، آنے جانے اٹھنے بیٹھنے عید وغیرہ کے موقع پر، دعوت وغیرہ کے موقع پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا ہے، اس کی گھر میں آتے جاتے ہوئے بیٹی کو عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے یار نہیں یہ کر لیں گے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی اتنی دقت نہیں ہوتی۔ اصل ہے دقت بعض اوقات لڑکا لڑکی کی اپنی ضدیں ہوتی ہیں یا والدین کی ضدیں ہوتی ہیں، یا سب کچھ صحیح مل رہا ہوتا ہے لیکن ضد یہ ہوتی ہے کہ نکاح نہیں کریں گے، 25 سال سے پہلے نہیں کریں گے، 30 سال سے پہلے نہیں کریں گے، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا یہاں نہیں کریں گے۔ اچھا بعض یہ کہتے ہیں سلمان بھائی، جو میرا مجھ سے ڈائریکٹ باتیں ہوئی ہیں، یار اب اتنی جلدی شادی کر لیں گے تو ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، اب شادی کے بعد میں اندھا تھوڑی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح کے بعد اندھا ہو جاتا ہے کہ اب دیکھ نہیں سکے گا، نکاح کے بعد تو اس کو میچورٹی مل جاتی ہے، بہت زیادہ میچورڈ ہو جاتا ہے وہ، ماشاءاللہ، اس کے اندر مطلب کہ ایک بڑی پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھا کیا ہے، دیکھنا ہے کیا، آپ کو کیا دیکھنا ہے بھائی، کہ اللہ نہ کرے گناہوں بھرے معاملات کرنے، اللہ نہ کرے۔ اچھا پھر ایک میں آپ کو حکمت اور کام کی بات بتاتا ہوں۔ اگر وقت مناسب عمر میں آپ نے نکاح کر لیا تو
انشاءاللہ آپ کے بوڑھے ہونے سے پہلے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ جوان ہو کر کھڑی ہوگی. یہ حکمت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پر 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے تو اب وہ 50 سال مثال کے طور پر جیسے کہ روٹین کے ساتھ سال 1.5 سال 2 سال میں اگر بچے کی ولادت ہو گئی تو یہ 27-28 سال میں اگر یہ باپ بھی بنتا ہے یا وہ ماں بنتی ہے تو وہ آگے مطلب 50-55 سال تک تو خالی بچے کو وہ اسی میں اس کی زندگی نکل جائے گی. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے. یہ دیکھ لیجیے. اسی طرح بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے تو آدمی مطلب کہ تھوڑا سا ایک ٹائم پر شادی کر لینا تو بہت ساری فیوچر کی چیزیں بھی یہ نا اس کی اتنی خوبصورت اور بیلنس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ یا میسیج کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی اتنے شعبے بنائے ہیں تو رشتے کے حوالے سے بھی ایک شعبہ بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو اچھے نیک اور صالح رشتے مل جائیں. دیکھیں یہ ہمارے ایک تو اس میں ہے نہیں ہے, دوسرا یہ کہ اس میں مسائل بہت ہیں کیونکہ رشتے ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں رشتے نبھنا آنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور پھر دعوت اسلامی صرف اور صرف یہ خاندانی جھگڑے اور گھر کے جھگڑے نپٹاتی رہے گی اور لوگ دعوت اسلامی کو چھوڑ کر جائیں گے. نکاح ادھر ہو گیا, رشتہ ادھر ہو گیا, رشتہ ادھر ہو گیا. تو شروع میں تو یار سب اچھے لگتے ہیں, سچی بات ہے یار. لڑکا تو سمجھو کہ وہ شہزادے سے کم اس کو لقب نہیں ملتا اور لڑکی کو تو کوئی پری ہی ہوتی ہے. تو کوئی مطلب پھر تھوڑے عرصے کے بعد لڑکا کوئی جنات مل گیا ہم کو اور لڑکی تو بولتے ہیں یار کوئی مطلب چڑیل مل گئی ہے. اس کو چڑیل بننے میں دیر ہی نہیں لگتی. تو پھر اب اپنے کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں. اس سے بھی اوپر کا ایک درجہ ہے کہ لڑکا بھوت بن جاتا ہے اور لڑکی جو ہے یہ ڈان بن جاتی ہے. یہ سو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے. اللہ اچھے رشتے عطا فرمائے. آمین. حدیث پاک میں واضح طور پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. عمل کرے تو انشاءاللہ مدینہ ہو جائے. درست فرمایا. میسیج کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ پردہ کرتی ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے اور کوئی رشتہ آئے اور ان سے یہ بات کی جائے کہ ہماری ہمشیرہ جو ہے یہ شرعی پردہ کرے گی تو لوگ جو ہے وہ ناراض ہو کر بعض اوقات چلے جاتے ہیں. آپ ہماری رہنمائی. نہیں, اس میں تو میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی پردے کو پسند نہیں کرتا وہ نکاح کرے ہی نہیں. آپ نکاح کریں ہی وہاں جہاں پر لڑکی کے جو بھی اخلاقی اقدار ہیں, جو آپ نے اس کی تربیت کی ہے, جو آپ نے اس کو سکھایا ہے, جس کا وہاں پر تحفظ ہو سکے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ لڑکا اور لڑکی, خاندان ضرور دیکھیں. تو اگر لڑکی با پردہ ہے اور لڑکا بھی مثال کے طور پر ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو اچھا سمجھتا اور دیندار ہے, گھر میں ماحول نہیں ہے تو بیچاری دیور جیٹ اور دیگر معاملات میں بھی نندوں کی فیشنیں اور ان کا مطلب کہ وہ اس طرح کا ہونا تو وہ بیچاری پھنس جائے گی. اسی طرح مطلب اگر لڑکا نیک ہے تو اس کی اگر ماں باپ نے ایسے سے شادی کرا دے جو بے پردہ ہوتی ہے یہ ہوتی تو وہ اس کو پردہ بناتے بیچارہ وہ آدھا ہو جائے گا اور وہ ہوگی نہیں, اور بھی لڑائی ہوگی اور جھگڑے ہوں گے اور وہ اس سے برداشت نہیں ہوگا. اس کی غیرت ایمانی اس کو جھنجھوڑ رہی ہوگی. تو اس طرح مطلب کہ پورا گھر دیکھا کریں اور پھر آپ رشتے. لیکن یہ چیزیں اتنا وقت نہیں لیتی. مجھے جو اندازہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم خود ہی ڈیلے کرنے کے عادی ہیں ورنہ رشتے اچھے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں میسیج کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ رشتہ اپنوں میں کرنا چاہیے یا غیروں میں کرنا چاہیے؟ یعنی اپنوں سے مراد اچھی جگہ پر اور اچھے خاندان میں اور اچھے لوگوں میں کرنا چاہیے, کیونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں تک فرمایا کہ بچے میں ماموں کی عادتیں بھی آتی ہیں. صحیح. تو شادی جو ہے نا یہ اچھے خاندانوں میں کرنی چاہیے, خاندان اچھا ڈھونڈنا چاہیے. تو اپنا غیر میٹر نہیں کرتا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر اپنی برادری اپنی کمیونٹی میں کرے نا تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ طریقے, رسم و رواج, اٹھنا بیٹھنا, بولنا چلنا, انداز, رہنے سہنے کا انداز, یہ نا یہ برادری میں سیم ہوتا ہے, کمیونٹی میں سیم ہوتا ہے. کمیونٹی بدل جاتی ہیں, برادریاں بدل جاتی ہیں نا تو عادتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں. جب عادتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر نہ بننے کے اندیشے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. صحیح. ایک میسیج لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کال ہے. عمر جو ہے یہ 27 سال ہو گئی ہے
لیکن ابو یہ کہتے ہیں ابھی تو یہ چھوٹی بچی ہے, کچھ دیر بعد اس کی شادی کریں گے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو کو چشمے لگا لینے چاہیے, میرے کو لگتا ہے ابو کو شفقت کے, محبت کے اور اس طرح کے رحم کے چشمے لگا لینے چاہیے. 27 سال کی عمر بیٹی کی, باپ کہتا ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, اللہ کی پناہ مجھے تو, کیونکہ 27 سال کی عمر میں تو اس کے مطلب 2-3 بچے ہو جاتے ہیں بعض اوقات بچیوں کے. بچیوں کی عمریں تو اتنی طویل لے کے جانا بھی نہیں چاہیے. سب ایک شادی کی عمر, بالغ ہونے کے بعد شادی کی عمر, ایک اندازہ ہو جائے کہ بچی اب مطلب میچورڈ اگر سنبھال لے گی نارملی, ٹھیک ہے, اس کا نکاح کر دینا چاہیے, شادی کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. والد صاحب کو چشمہ لگا لینا چاہیے, میں یہی مشورہ دوں گا. نظر نہیں آ رہا لگتا اس کو صحیح, اور بچی کی جو احساسات کا اس کے والد صاحب خون کر رہے ہوں گے نا, اور ایسی حالت میں کہ جہاں سب کچھ مواقع موجود ہیں, اگر ماں باپ اپنی کوتاہیاں کرتے ہیں اور بچے خدا نہ خدا گناہوں میں پڑیں گے تو اس کا وبال پھر والدین پر بھی آئے گا. درست فرمایا, بجا فرمایا. جی کال. تو میری 2-3 بیٹیاں ہیں, 2 تقریباً شادی کے قابل ہیں, تو اس میں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے, کیا میں بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کا رشتہ کر سکتا ہوں؟ اور جبکہ کہ بڑی بہت حساس ہے میری بیٹی. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں گے تو پھر بڑی کے جو ہے وہ رشتے میں پرابلم ہو جائے گا. پرابلم نہیں ہوتا, اصل میں جذباتی اٹیچمنٹ ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, اور ہوتا یہی ہے کہ اس کی نہیں تو اس کی کیسے کر لیں گے, اس کی نہیں اس کی کیسے کر لیں گے. عمر کے حساب سے دیکھ لیا جائے, اگر مطلب کہ بڑی کی مثال کے طور پر ایک بڑی ہے, اس کی عمر ویسے ہی آگے نکل گئی, ٹھیک ہے, اور نہیں آ رہا رشتہ پراپرلی, اب چھوٹی ہے اس سے, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی بھی عمر آگے نکل جائے, کل اس کا بھی رشتہ نہ آئے. یعنی ایک آدمی ایک جگہ لاس کر گیا ہے تو اپنے اس لاس کو کور کرنے کے لیے دوسرا لاس کرے گا, دوسری جگہ پہ تو لاس سے بچائے گا نا. اگر ایک کمپنی اس کی ڈوب رہی ہے تو کیا دوسری کمپنی بھی ڈوبے گا؟ جی, کہ جب تو کمپنی کھڑی نہیں ہو جائے گی میں اس کو کھڑی نہیں ہونے دوں گا. صحیح. تو یہ اچھا, یہ بہنوں میں بھی نہیں ہوتا لڑائیاں. دوسری جو ایسی بہن ہے نا, یہ کہتی ہے کہ اس کی تو کر دو. اگر وہ شادی کی عمر کی ہو گئی ہے اور اللہ نہ کرے اگر اس کی عمر بھی نکل گئی تو بیچاری دو بیٹیوں کا پھر اس کو دکھ لینا پڑے گا. صحیح. تو اس طرح آپس کے مشورے کر کے اس کو میرا خیال ہے غور کر لینا چاہیے. دیکھیں میں ہر تقریباً سلسلوں میں کہہ چکا ہوں, ایک بار پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہماری یہاں سے دیکھیں, ہم جرنل ڈسکشن کرنا الگ ہے اور ایک فیملی کے میٹر کو مشورہ دینا یہ مشکل کام ہے, لہٰذا اس کو ضرور خیال رکھیے گا. یہ میں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ان کا بھی جواب کیا جس کا ہو رہا ہے کر دینا چاہیے, اس پر آپ کے نہیں مطلب کہ یہ میں نے جنرل بات کی ہے, لیکن اب اس خاص خاندان کی کیا کیفیت ہے, کیا سچویشن ہے, وہ جب تک کہ ڈائریکٹلی بات نہ کی جائے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں جی, ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ کہیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب اس مرض کا کیا, اس مرض کا کیا, تو وہ 10 باتیں بتا دیں گے. اب کال آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ پریشر میں کون سی دوائی لوں, ڈاکٹر صاحب کبھی دوائی نہیں بتائیں گے, کہیں گے آپ چیک اپ کرائیں. صحیح بات. جرنل ٹریٹمنٹ دینا جی, اور ایک خاص پرٹیکولر پرسن کو ٹریٹمنٹ دینے میں بہت فرق ہے, کیونکہ اس کی 10 ٹیسٹ کرنے پڑیں گے جی, اس کو فزیکلی چیک اپ کرنا پڑے گا, تب جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ دوائی اس کے لیے درست ہے یا نہیں ہے. بجا فرمایا. یہی چیز اب میرے ساتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, یہ مدنی پھول بھی ہو گیا. آگے مزید کالز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی ہے, میسیج کے ذریعے سے بھی اسی طرح کا ایک مضمون ہے, تو اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بعض کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن کبھی وہ ماں کو پسند نہیں آ رہا ہوتا, کبھی وہ ابا جی کو پسند نہیں آ رہا ہوتا, کبھی وہ بھائی کو پسند نہیں آ رہا ہوتا, اور کبھی جس کا ہو رہا ہوتا ہے اس کو پسند نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کا ہو رہا ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن کبھی بہنوں کو ایشو ہے, بھائیوں کو ایشو ہے. تو یہ جو معاملہ چلتے ہیں اس پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہے نا رشتوں میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہیں. ایک مطلب کہ عموماً دکھتا کیسا ہے یا مطلب معاملہ کیسا ہے, تو وہ گھر والے لڑکی کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ یوں ہے. لڑکے کا عموماً ہو جاتا ہے, تو یہ کہ کیونکہ زندگی ساتھ گزارنی ہوتی ہے جی, تو یہ ہے. پھر ہوتا ہے کیونکہ نیچر کا پتہ تو شادی کے بعد ہی ہوگا. یہ ہے وہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ بس ہے,
मगर प्रॉपरली पता तब चलेगा जी। कि जब रिश्ते हो जाएंगे। दुरुस्त फरमाया। ठीक है, वरना तो ये यूं ही होता है, जब किसी के घर पे चले जाए बतौर मेहमान, तो वो जितना आपकी मेहमान नवाजी करेगा आप बोलोगे जैसे कोई लोग नहीं है, लेकिन बाद औकात वो अजीब व गरीब किस्म के लोग होते हैं। अल्लाह रहमत फरमाए। तो ये होता है। तीसरी बात आती है खानदानी मामला, जी जी, ये चीजें होती है। तो इसमें बस ये 2-3 चीजों को अगर कुछ को वालिदैन को बहुत क्लोज आई से देखना होता है, कुछ के फैसलों में बच्चों और बच्चियों की यानी लड़का और लड़की की ख्वाहिश को अहमियत देनी चाहिए, और कहीं लड़का लड़की को माँ बाप की बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हाँ खानदान वगैरह के हवाले से बेटा ये है ये है। तो ये चीजें हैं, लेकिन इस पर फिर बहुत ज्यादा खानदान के लोगों का फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नॉर्मल 2-3 जो मेन यही होते हैं 2-3 अफराद ये मिलकर कर लें कि अगर शक्ल सूरत में मतलब के सही है और कुफ मिलता है, खानदान मिलता है, तो फिर इसको फिर ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। नेकी, परहेजगारी और ईमानदारी और तकवा, ये हर जगह पर मेरी गुफ्तगू में ये बुनियादी हैसियत रखते हैं दोनों फरीकैन की तरफ से। बिल्कुल ठीक है, ये भी जवाब हो गया माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। मैसेज के जरिए सवाल ये है कि लड़की की पसंद का रिश्ता आया हो, लेकिन माँ बाप ये कहें कि अभी पसंद का रिश्ता, पसंद की जगह शादी करना गुनाह है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, कहीं और कर देंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? अगर कुफ मिलता है कर देनी चाहिए, यानी कुफ से मुराद ये कि एक मियार होता है, अगर मिलता हो तो कोई ऐसी चीज ना हो जी कर देना चाहिए। कुफू और गैर कुफू में वालिद का भी एक मैटर अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल जो शरई मसाइल हैं अपनी जगह पर ही हैं। तो निगरानी शुरा ने बड़ी प्यारी और जनरल बात माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से की है। कॉल अभी शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, रिश्ते नहीं आते। निगरानी शुरा की बारगाह में मेरा सवाल यह है कि लड़की की माँ अक्सर शादियों के अंदर अपनी बेटी को अमूमन तैयार करवा कर लेकर जाती है कि कोई रिश्ते पसंद आ जाएंगे या कहीं औरतें देखेंगी तो वो मेरी बेटी को पसंद कर लेगी। तो क्या ऐसे रिश्ते करना उस माँ के लिए जो सजा दजाकर गैर महरमों के सामने अपनी बेटी को लेके जाए, तो क्या ये उस माँ का ये करना दुरुस्त है या गलत है? बराए करम जवाब इरशाद फरमाए। और अर्ज ये है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? दीनदार होनी चाहिए, मनसबदार होनी चाहिए, मालदार होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दो। जो पहला अपने सवाल का जो हिस्सा था उसमें ना माँ सही कर रही है ना बेटी सही कर रही है। लड़की को एक सजा दजाकर अच्छे अंदाज से घर में रखने का बताया गया है, इसे बेपर्दा लेकर घूमने का नहीं कहा गया कि उसको लेकर घूमो। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। इसको मैं बहुत सारे लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ, लेकिन शायद देखने सुनने वालों को हो सकता है अल्लाह ना करे बुरा लग जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। बापर्दा होनी चाहिए, शर्म हया की पेकर होनी चाहिए। इस तरह बेपर्दगी करने वाली लड़कियां ये तो नहीं। लड़का भी दीनदार हो, लड़की भी दीनदार हो, यानी सुन्नतों के पेकर हों, आशिकाने रसूल हों, खौफे खुदा वालों, नेक हों, फिर ये चीज़ें होती हैं। फिर आगे नस्लों की जो भलाई है ना वो इनमें छुपी हुई है। मेरा क्वेश्चन निगरानी शुरा से ये था कि अपने बच्चों के बारे में बताएं, वो भी आइडियल है ताकि लोगों को अंदाजा हो कि आप लोगों ने अपने बच्चों की शादियां कितने टाइम पे की, आप लोगों के हमारे आइडियल्स में से हैं। पर्सनल हो गए जी, ये पर्सनल हो गए, ये पर्सनल हो गए। मैंने पर्सनली अपने बच्चों की शादियां जो मुझे जो सा लगा तो मैंने अपने 20-21 साल की उम्र में लड़कों की शादियां कर दी। और मेरा एक बेटा, मतलब मैं दादा भी हूँ, मैं नाना भी हूँ, माशाअल्लाह, आप समझ जाएं। तो मैं इतना लेट करने का मेरा मिजाज नहीं है बच्चों की शादियां। तो मेरे 2 नवासे हैं, मेरा पोता है, मेरी पोती है। तो ये है, तो मैं मतलब जाती तौर पर ये नहीं है मिजाज। अमीले सुन्नत ने भी अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां इस तरह कर दी कि जो मतलब आम माशरे में शायद कोई कहेगा कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे। हमें भी पता चलता है कि यार इतनी जल्दी क्या है। तो मैं यही कहता हूँ कि तुम देर क्यों कर रहे हो। हमें लोग समझते तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, मेरे को समझते तुम देर क्यों कर रहे हो। ठीक, जल्दी की तो अभी भी शरन सूरत मौजूद है, जल्दी के तो अभी अखलाकी जवाज मौजूद है। वो जल्दी भी नहीं है, मेरे नजर जल्दी भी नहीं है, वक्त पर है।
تو بعض لوگ تو لیٹ کرتے ہیں، میں نہ اخلاقی جواز ملتا ہے نہ کوئی اس کی اور صورت ملتی ہے. تو یہ ہے شادی، چاہے آپ تھوڑی بڑی عمر میں کریں یا کم عمر میں کریں، شادی کے بعد ٹیتھنگ پرابلم آتے ہی آتے ہیں. اس کو تو ڈیل کرنا نارملی پڑتا ہے فیملیز کو. یہ ادھر بٹھا لیجئے، تمام خاندانوں کو کہتا ہوں. ٹیتھنگ پرابلم سمجھتے ہیں آپ؟ یہ انڈسٹریل لائن میں ٹیتھنگ پرابلم کا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے. ٹیتھنگ پرابلم کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں. ٹیتھنگ پرابلم کس کو کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے دانت نکلتے ہیں. جب دانت نکلتے ہیں نا تو اس کو پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، موشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ رو بھی رہا ہوتا ہے، 3 4 5 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے دانت نکل رہے، دانت نکل رہے. دیٹ از کالڈ ٹیتھنگ پرابلم. لیکن اسی طرح جب شادی ہوتی ہے نا تو شروع میں نا کچھ ٹیتھنگ پرابلم ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑی سی مینٹلی میچنگ کا پرابلم ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ پرابلم ہوتا ہے، سیکھنے سمجھنے کا ہوتا ہے، خاندانوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں. یہ آہستہ 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 سب سیٹلڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. پھر وہ دانت بھی سارے آ جاتے ہیں، چبانا بھی شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو فیملیز میں اس طرح کی چیزوں کو آدمی تھوڑا سا کرے گا نا تو اب چھوٹی عمر میں کرے، مطلب نارمل عمر میں، بڑی عمر میں کریں، کچھ نہ کچھ میٹرز آتے ہی ہیں، نارملی آتے ہیں. 100% پر تو کوئی بات نہیں کرے گا. ٹھیک، یہ ایک میسج ہے یہاں، میں اس کو شامل کر لیتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ کیا نکاح جو ہے یہ تعلیم میں رکاوٹ ہے؟ یہ بتائیے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر نکاح کر لیا، شادی کر لی، تو اب یہ بندہ اپنی تعلیم میں، اپنی ایجوکیشن میں اور اپنے بزنس میں آگے نہیں بڑھ پائے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن بس وہ ماحول اور بات چیت اور کمنٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسلامی بہن ہے، ایک بچی ہے جو درس نظامی کر رہی ہے، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہی ہے. چلے میں اپنے تنظیمی ادارتی بات کر لیتا ہوں نا، اپنی بات کر لیتے ہیں. پڑھ رہی ہیں، اور اگر مطلب کہ فیملی کہتی ہے کہ یہ مثال کے طور 5ویں درجے میں ہے، اس کی شادی کی عمر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ 5واں درجہ تو ختم ہی ہو جائے گا، 3رے 4تھے درجے میں، اور یہ مطلب شادی بھی ہو رہی ہے تو 1-2 سال اور پڑھ لے، اور شوہر راضی ہے، اس کا ہونے والا شوہر، گھر والے راضی ہیں، تو اس کی پڑھائی پوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مطلب کئی سی اسلامی بہنیں جو مطلب کہ جب نکاح نہیں ہوا تھا تب تدریس کروا رہی تھی، اب نکاح ہو گیا ابھی تدریس کروا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں. پڑھنے کے بھی اس طرح پڑھنے پڑھانے کے سلسلے، یہ آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے چیزیں ہو جاتی ہیں. جی، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ رکاوٹ یا اس طرح. ڈیفینیٹلی ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کہ میرا یہ ماننا ہے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عقل و میچورٹی بھی بڑھ جاتی ہے. مرحبا، ماشاءاللہ، بجا فرمایا. جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹی شادی کرنے سے منع کرتی ہو اور کہتی ہو کہ مجھے شادی نہیں کرنی، تو ماں باپ کیا کریں؟ اس کو سمجھائیں اور اس اسباب پر غور. ماں باپ ہے نا، پیار، ماں اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، یا باپ کو ایسے حیا کے دائرے میں رہ کر کوئی اپنا ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کے پہلے وجوہات پر غور کریں. اگر لڑکا منع کرتا میں نہیں کرنا چاہتا، یا لڑکی منع کرتی کہ میں نہیں کرنا چاہتی، تو اس کے اسباب پر غور کریں، اس میں تاخیر نہ کریں. کہ اس طرح کے معاملات میں تاخیر جو ہے نا، یہ بعضوں کا شرمندگی اور بڑی ہی افسردگی کا اور پھر طویل ندامت کا سبب بن سکتی ہے. شاید جن کے گھروں میں یہ مسائل ہوں گے وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میرے والد صاحب رشتے کے لیے مانتے نہیں ہیں، میرے والد صاحب کو کچھ سمجھائیں. مان جائیں، کیوں نہیں مانتے بھائی جان؟ مان جا کر بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، عمر بھی ایک نارمل ہو گئی ہے، بالغ بھی ہو گیا ہے، بڑھ رہا ہے آگے، تو مہربانی کریں اس کی شادی کر دیں. آپ سوچتے ہوں گے بعد، اب آپ ایک نکٹو ہے، یہ کیا گھر چلائے گا؟ تو کب آپ مطمئن ہو جاؤ گے؟ چلو کوئی مطمئن ہونے کی اس کو کوئی 3-4 چیزیں لکھ کر دے دیں کہ 4 چیزیں دو تو میں تمہاری شادی کر دوں گا. تو یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات باپ بہت زیادہ اپنے معیار کو سامنے نہ رکھے. میں پہلے بھی آپ کو مدنی چینل پر کر چکا ہوں کہ میری عمر اگر 50 سال کی ہے اور میں اپنے بچوں کو دیکھو یہ میری طرح کیوں نہیں سوچتے، میری طرح کیوں نہیں کرتے، تو میں دیکھوں کہ میں جب 22-25 سال کا تھا تو میں کیا تھا. ایج کے ساتھ ساتھ سوچیں، مزاج، انداز بدلتے ہیں. ہاں واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیٹا مطلب کہ اس طرح کسی لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا اور نہیں ایسا،
تو ایک الگ کیسز ہیں. لیکن اگر لڑکا واقعی، اور ہر لڑکا ایسا نہیں ہوتا، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی شادی کے معاملے میں یہ بیلنس آئیں، معتدل آئیں، اور فرمائشیں نہ رکھیں، رشتوں کو اتنا کمپلیکیٹڈ نہ کریں، نارمل ایک معیار بنا کر رکھیں جس میں دینداری، امانت داری، دیانت داری، خوف خدا والا معاملہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. خاندان عاشقان رسول کا خاندان ہونا چاہیے، عاشقان اولیاء کا خاندان ہونا چاہیے، عاشقان صحابہ اور عاشقان اہل بیت کا خاندان ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے. اللہ نصیب کرے ایسا خاندان دونوں طرف سے ہو جو غوث پاک کی 11ویں مناتا ہو اور آقا کی 12ویں بھی مناتا ہو، خلفائے راشدین کے ایام بھی مناتا ہو، ان کے گھر میں بزرگوں کے ایصال ثواب بھی ہوتے ہوں. ایسا گھر و خاندان ڈھونڈیں دونوں طرف سے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ ان بزرگوں کی اور ان نیک کی اور ان اہم شخصیت کی برکتیں کس طرح آپ کے گھروں پر رحمت کا پانی بن کر اترتی ہیں. مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ. یہاں رشتے کروانے میں میرج بیوروز اور جو رشتے کروانے والی عورتیں ہوتی ہیں یہ بھی اپنا ایک کردار، اپنا ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ بھی رشتے کروانے والیاں عمومی طور پر کہتی ہیں کہ بھئی ہم جن لوگوں کو لے کر آئیں گے تو آپ نے انہیں مطلب بس تعریفیں ہی بتانی ہیں، تعریفیں ہی کرتے جانا ہے، جو ہے جو نہیں ہے بس وہ آپ بیان کرتے جائیں. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ پتہ نہیں کہاں کا کہہ رہے ہیں، لیکن رشتے کروانے والیاں یا رشتے کروانے والے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ نارملی کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جیسے کہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہے تو بتا دینا، اگر تو بیٹے کے لیے رشتہ ہے تو بتا دینا. یہ کاروبار ہے سر؟ مجھے پتہ ہے جی. اور اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ دو خاندانوں کو آپس میں پتہ بتا دیتے ہیں، صحیح، اور پھر بیچ میں رہ کر ان کی ملاقاتیں خاندان وغیرہ کی کرواتے ہیں. پھر بدقسمتی کے ساتھ جہاں غیر شرعی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، ایسے معاملہ میں نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہ عموماً یہ کہتا ہے کہ آپ خاندان ایک دوسرے کو دیکھ لو کیا ہے، ہم نے آپ کو ملا دیا ہے. پھر اس میں ان کی ایک سروس چارجز ان کے اپنے ہوتے ہیں جو یہ لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کہنا سننا ہو تو وہ ڈائریکٹلی خاندان سے بات کرنے کے بجائے بیچ میں ان کو اپنا برج بنا کر تو پر یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک نارمل لوگ ہے جو اس طرح کے رشتے کرواتے ہیں. یہ ایک کمیونٹی ہے، یہ ایک پورا طبقہ موجود ہے. اب اس کے علاوہ کہ بھائی آپ جائیں تو اب یوں دکھانا نہ یوں دکھانا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کون لوگ ہیں. کیونکہ کوئی بھی رشتہ کروانے والا اپنے گلے میں کیوں باندھے گا یار کہ یہ تو کچھ اور ہو رہا تھا، نکلا تو کچھ اور ہے. کیونکہ بعد میں جھگڑے ہونے کی صورتوں میں پڑھنا بھی انہیں کو پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے رشتہ دکھایا تھا، اگرچہ انہوں نے ملا دیا تھا لیکن ڈیمیجز پھر بہت ہوتی ہیں. تو جو بھی ہو بڑی حقیقت پسندی پر مبنی کام ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں رشتہ جا رہا ہے نا وہ بھی حقیقت پسند بنے. بھائی جو ہے ہم لوگ یہ ہیں، ہم لوگ کے یہ بوجھ ہے. کیونکہ شادی کے بعد مہینے 2 مہینے میں ساری چیزیں کھل کر سامنے آئی جانی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر پھر کیا ڈھکنا چھپانا یار. جو آپ کو پتہ ہے آپ بتا دو، جو آپ کو نہیں پتا وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اگنوریبل ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو آرٹیفیشل اور ایک مصنوعی انداز بڑا چڑھا کر دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ 4-5 مہینوں میں ساری باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. درست فرمایا. والد صاحب نیک اور صالح رشتے کی تلاش میں ہیں میرے لیے، لیکن ایسا کوئی مل نہیں رہا، تو کیا اس وجہ سے نکاح میں تاخیر درست ہوگی؟ اچھا اور نیک رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کو تاخیر نہ کہیں شاید، مطلب جب آپ کا مقدر ہونا تبھی رشتہ ہونا ہے، اور آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ایسا رشتہ مل جائے گا اللہ نے چاہا تو. اللہ کریم تمام دیکھنے سننے والوں میں جو رشتے کے انتظار میں، اللہ نیک اور نیک رشتے، عافیت والے سلامتی والے رشتے آپ کو عطا فرمائے. آمین. اور آپ کا گھر چلے، خوشیوں کے ساتھ گھر چلے. ٹھیک ہے جی. ہم 4 بہنیں ہیں، ہمارے رشتے آتے ہیں لیکن والد صاحب کو پسند نہیں آتے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، میں ابھی زندہ ہوں، اپنی بیٹیوں کو پال سکتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ شوہر بھی کوئی بوجھ نہیں ہوگا، وہ بھی سنبھال لے گا. اب مطلب اپنی ذمہ داریاں اب منتقل کرنا شروع کر دیں. اگر بیٹیوں کی عمریں نکل رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، تو یہ
کوئی مطلب کوئی جذبہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹیاں اگر، اور سوال بتاتا کہ بیٹیاں بھی چاہتی ہوں کہ ہماری شادیاں ہو جائیں، اور بیٹی مطلب ٹھیک ہے آپ کا بیٹیوں کے ساتھ دل بہت لگتا ہے، بیٹیوں کا نہیں، مطلب اس کو شادی کرنی ہے، وہ گھر بنانا چاہتی ہیں، وہ بیوی اور ماں بن کر جینا چاہتی ہیں، تو ان کو اس کا حق دیں یار، ان کو ان کی خواہش پوری کریں آپ. ٹھیک ہے جی. یہ میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی والوں سے گھر سامان وغیرہ لینا کیسا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں عرف اور عادت کا بڑا معاملہ ہوتا ہے. بعض صورتوں میں چیزیں جائز ہوتی ہیں اور بعض صورتوں میں پھر ناجائز ہو جاتی ہیں. ٹھیک. اگر بچی کو شر سے بچانے کے لیے لڑکی والے لڑکوں کو کچھ دیتے ہیں تو یہ ان کے حق میں رشوت ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے گا. لوگ امیری غریبی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اچھے رشتے ہوں، پیسے والے ہوں، جبکہ حالانکہ 20 سال ہو گئے میرے کو دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. جب میری شادی ہوئی تو میری 2000 تنخواہ تھی، ماشاءاللہ آج میرے 4 بچے ہیں اور 6000 تنخواہ، پھر بھی میں اس میں گزارا کرتا ہوں. اگر دینا ڈالنا چاہیں تو کم تنخواہ میں بھی رشتہ کر سکتے ہیں، اور نہ دینا چاہیں تو زیادہ زیادہ امیر کو لوگوں کو بھی نہ دیں. تو میرے پاس جو سب سے بڑھ کے دولت ہے وہ ایمان کی اور مدنی چینل کی ہے. میرا خیال ہے آپ کی کال نے کئیوں کو سکھا اور سمجھا دیا ہوگا کہ یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. جی ماشاءاللہ، کال دیں. کسی کے ہاں رشتہ مانگنے کے لیے کیا معیار، کیا مدنی پھول ہونے چاہیے، کس انداز سے رشتہ لینے کے لیے جانا چاہیے؟ دوسری بات، بسا اوقات اتنا انتظار کراتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، آپ کو سوچ کے بتائیں گے، کرتے کرتے سال گزر جاتا ہے لیکن کچھ بتا نہیں پاتے اور آخر میں بسا اوقات پھر انکار ہی کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بتا دیں کہ کتنے عرصے میں آگے جو بھی اپنے ہاں کرنی ہے نہ کرنی ہے اس کے لیے بھی کتنا پیریڈ ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ جیسی سچویشن، لیکن اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے جیسا آپ مجھے فرما رہے ہیں نا. اتنا لمبا تو ویسے یہ ریئر کیسز ہوں گے، جرنلی طور پر اتنے لمبے ہوتے نہیں ہیں. چند دنوں کے اندر یس اور نو کی باتیں ہو جاتی ہیں، بلکہ سم ٹائم تو گھنٹوں میں ہو جاتی ہوں گی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ خاندان اور رشتہ دار آپس میں جانتے پہچانتے ہوں گے، بڑے بوڑھوں کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اتنا لمبا کرنا نہیں چاہیے. اور معلومات جیسے وہ تو میں شروع میں بیان کر چکا کہ کیا انداز ہو، خاندان معیار وغیرہ کے حوالے سے میں کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں. لیکن ڈیلے کرنے کا جو آپ نے سال بھر کا کہا، 1.5 سال کا کہا، تو یہ تو بہت زیادہ ہے یار. آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکل پڑا ہے کہ رشتہ بعض اوقات ہو جاتا ہے اور جب ذہن بنتا ہے یار یہاں نہیں کرنا، اس سے کوئی اچھا مل رہا ہے، تو اب ایک بات کریں، ہم نے استخارہ کرایا ہے تو استخارے میں نہ آ گئی ہے، لہذا اب جو ہے نا ہم اس کو آگے نہیں چلا سکتے. آپ کی بڑی اگر حقیقت یہی ہے تو پھر صحیح ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بعض اوقات استخارے میں نہ آ جاتا ہے تو استخارہ تو پہلے کرایا جائے نا جی. پھر رشتہ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. تو خیر طلب کرنا کہ رشتہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ طے طلب کی جائے. اب سب کچھ کر لیا، لین دین ہو گیا، لین دین نہیں، سب کچھ مطلب لین دین اتنا نہیں ہوا ہوتا، بات ہی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کر لیتے ہیں. استخارہ کرنا ہوتا ہے، کچھ میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، یہ سب کرا کر ہی آدمی کو بات بہت زیادہ آگے بڑھانی چاہیے. پہلے مطلب پہلا زینہ تو چڑھے گا نا، بات چیت شروع تو ہوئی نا، بات چیت شروع ہوئی تو وہیں پر مطلب ہو جائے کہ بھائی باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن اب استخارہ کر لینا بہتر ہے، اور کرنا چاہیے استخارہ. اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو بالخصوص جو حدیث پاک میں جس استخارے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اس استخارے کی طرف جانا چاہیے. باقی جو استخارے دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کے تحت ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، بزرگوں سے ان کا بھی ثبوت ملتا ہے. ہمارے ہاں تو پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یار رشتہ ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے. اس طرح کے کچھ کوسچنز ہیں جو وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر جگہ تو یہ احتیاطیں نہیں ہوتی ہوں گی نا. ہاں چلیں جی کال شامل کرتے ہیں. نہیں آتی، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، ہر گھر کا یہ ٹاپک ہے، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کی بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب رشتے آتے ہیں تو والدین کہتے ہیں ابھی عمر چھوٹی ہے تو ابھی اور دیکھتے ہیں، پھر اسی اسنا میں وہ 30 سال کی ہو جاتی ہے، پھر چلے جاتی ہیں لوگوں کے پاس، کہتے ہیں کہ جی اب آپ کچھ کریں، ہمارے رشتے نہیں آتے. اس بارے میں کوئی مدنی پھول عطا کریں کہ وقت بھی یہ شادیاں کر دیا کریں؟ آپ نے درست کہہ دیا، وقت پر کر دیا کریں. یقین مانے رشتے اسی طرح آ جاتے ہیں کہ سم ٹائم ماں باپ کا ذہن نہیں ہوتا کہ ابھی بیٹی کو ابھی نہیں نکاح کرنا، شادی نہیں کرنی، اور اچانک رشتہ آ جاتا ہے.
اور اچھا رشتہ آ جاتا ہے, بہت پیارا رشتہ آ جاتا ہے. تو ایسے میں رشتہ مطلب کہ بندے کو کر دینا چاہیے. یہاں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ لڑکا جو ہے یہ بیرون ملک کام کرتا ہوگا تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے تاکہ ہماری بیٹی کو لے کے یہ بیرون ملک چلا جائے. والد صاحب کی یہ سوچ ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ سوچیں ہوتی ہیں سلمان بھائی. بعض یہی چاہتے ہیں کہ بیٹی ہمارے گھر کے پاس رہے, قریب رہے, اور بعض نہیں سوچتے ہوں گے. اب اس پہ میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. شاید میجورٹی یہ سوچتی ہوگی کہ بیٹی ہمارے گھر کے پاس ہے, قریب رہے. ہاں, ایک اچھا رشتہ آ جاتا ہے, وہ بیرون شہر سے آ جاتا ہے یا بیرون ملک سے آ جاتا ہے, ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. لیکن بیسیکلی خواہش ہی یہ ہونا ماں باپ کی کہ بیٹی چلی باہر جائے, تو یہ ہو سکتا ہے ایسی خواہش ہوتی ہے. لیکن جنرلی چیزیں تو یہ ہوتی ہیں کہ جس گھر میں, جس محلے یا جس علاقے میں یا جس شہر میں ہم رہتے ہیں, ہماری بیٹی یہیں رہے, یا بیٹا بھی اگر مثال کے طور پر اس کو الگ ہی رہنا ہوتا ہے شادی کے بعد, تو ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ گھر کے قریب رہے یا ایک ہی شہر میں رہے, ایک ہی علاقے محلے میں رہیں, تاکہ آنا جانا ایزی ہو جائے. تو یہ شاید میجورٹی شاید یہی سوچتی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, چلیں یہ بھی ہو گیا. میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ آج کل لوگ جو ہے رشتہ دیکھنے آتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں اور کھا پی کے جو ہے چلے جاتے ہیں اور جا کے منع کر دیتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی اس طرح روٹی کھانے کے لیے یا دعوتیں کھانے کے لیے یا چائے بسکٹ بوتل کھانے کے لیے تو ظاہر بات ہے نہیں آتا ہوگا. اب جو آئے گا رشتوں کے لیے تو اس کی کوئی مہمان نوازی تو اب کرے گی. اب نہیں مطلب کہ بعض اوقات صورت بن پاتی تو بیچارے یہ منع کر دیتے ہوں گے اور آپ کو لگا چائے بسکٹ بوتل سب چلی گئی. مگر یہ کیسے کتنے کیس ہوئے ہوں گے, 1 2 3 کیس ہوئے ہوں گے اس طرح کے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ اسباب پر توجہ ضرور کرنی چاہیے سلمان بھائی. ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں جی. اسباب پر ضرور توجہ کریں. اگر آپ کو رشتہ مل نہیں رہا ہے, رشتہ ہو نہیں رہا ہے, کوئی ہاں کہہ نہیں رہا ہے, کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہے, خالی اس کو ایک رکاوٹ, نگاہ بد نگاہی, یا کسی نے کر دیا ہے, کسی نے بندش کر دی ہے, یہ بھی ہوتے ہیں. مگر صرف انہی چیزوں میں رہ کر بہت سارے حقائق کو چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, بعض اوقات ماں باپ کی ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے. باپ کا نام مارکیٹ میں درست نہیں ہوتا, ماں کی وجہ سے ماں کا نام خاندان میں اچھے طریقے سے لیا نہیں جاتا. لوگ لڑکی اور لڑکے کو پسند کرتے ہیں لیکن اس گھر میں, اس خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے, اس فیملی سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ میں نے بہت امپورٹنٹ بات کی آپ کے سامنے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, اب بڑی توجہ کے ساتھ تمام خاندان و فیملی والے سنیں. رشتے اور کردار, اس کا بہت گہرا, اس کا اپنا گہرا رشتہ ہے. یعنی شادی کے رشتے اور کردار, اس کا اپنا گہرا رشتہ ہے. اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچی چھوٹی ہوتی ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں. ماں کا ایک کردار ہوتا ہے آس پاس پڑوسی خاندان رشتہ داروں میں, لڑاکا, جھگڑتی بہت ہے, بات بات پر لشتی ہے, شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے, پتہ ہوتا ہے خاندان رشتہ داروں میں, آس پاس پڑوسیوں میں. اب جب رشتہ ہونے جا رہا ہوتا ہے نا لڑکے کا, یار اس کو کہاں بہو دے دیں گے, تو بہت عجیب عورت ہے, کیونکہ اس کا جو ماضی ہے نا یہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے. اس پہ بچے چھوٹے تھے, آپ کو اندازہ نہیں تھا, لیکن اس وقت کا آپ کا کردار آج آپ کے بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے. باپ, بچے بچیاں چھوٹی ہیں, وہ اپنی مستی میں جی رہا ہے, الٹے سیدھے حرکتیں کر رہا ہے, لاپرواہی کے ساتھ جی رہا ہے, اور بعض بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں اس سے منسوب ہو جاتی ہیں. اس سے بھی لوگ اپنا رشتہ کرنے میں ڈرتے ہیں کہ یار اب اس کو کہاں, یہ تو آدمی صحیح نہیں ہے, اس کو کہاں اپنی بیٹی دینا, یا اس کا لڑکا کہاں داماد بنا لینا. یعنی یہ ماں باپ کا کردار بھی بعض اوقات یہ میٹر کرتا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کردار اتنا پسندیدہ ہوتا ہے, لوگ اتنا اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہی نہیں کہ اس کی بیٹی کیا, اس کا بیٹا کیا, ماں باپ کو دیکھ کر ہی یہ رشتہ کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. یعنی ماں باپ کی وجہ سے رشتے ہو بھی جاتے ہیں اور ماں باپ کی وجہ سے رشتے نہیں بھی ہوتے. ماں باپ کے کردار
بچوں کے لیے یوں سمجھیے کہ رحمت کا سبب بھی بن سکتا ہے، زحمت کا سبب بھی بن سکتا ہے. لہذا والدین کو اپنے کردار کو بچانا ہے. اسی طرح لڑکی کے بارے میں کہوں کہ آس پڑوس والوں والے دیکھ رہے تھے، یہ اپنی ماں کے ساتھ لڑتی تھی، یہ اپنے باپ سے الجھتی تھی، آس پڑوس والوں میں چیختی چلاتی تھی، بلڈنگوں میں چیختی چلاتی تھی. اب جب اس کے رشتے کی بات آتی ہے، لوگ معلومات دیتے، کہتے بھائی دیکھ لو، ہم نے تو اس کو اسی طرح دیکھا ہے. اب لڑکی بولے میرا رشتہ آتا نہیں ہے، تو لڑکی کا جو تعارف ہوا ہے نا وہ غلط، وہ ایسا ہو گیا. لڑکا جیسے گلی کوچوں کے اندر مستی مذاق یہ وہ اوباش قسم کے لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور طرح طرح کی اس کی الٹی سیدھی حرکتیں مشہور ہو گئی ہیں. اب لڑکی والے جب انکوائری کرتے ہیں تو پتہ چلا لڑکے کا یہ اب آپ ہو سکتا ہے صحیح ہو، لڑکی ہو سکتا ہے اب صحیح ہو، ماں باپ ہو سکتا ہے ویسے نہ رہے ہوں، لیکن آپ کا جو پرسپشنز جو بنے ہوئے نا مارکیٹ کے اندر وہ بس عجیب ہو گئے. یعنی یوں سمجھے کہ آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا آپ کو کھانے میں، ٹیسٹ نہیں ہوتا. اب ہوٹل والے کو پتا چل گیا یار میرا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، تو کسٹمر اب وہ ٹیسٹ صحیح بھی کر لینا، جو ایک بار کھا کر چلا گیا نا وہ سب کو یہ بولے یار ادھر نہیں آنا، مزہ نہیں آتا، حالانکہ اس کا ٹیسٹ اب صحیح ہو چکا ہے مگر لوگوں کا مائنڈ بن گیا ہے. اسی طرح آپ کہیں سے کوئی کام مان لیتے ہیں، وہ دھوکہ دے دیتا ہے، بعد اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، تو اب وہ ایماندار ہو گیا، لیکن آپ ہمیشہ اس کے بارے میں وہی ڈرتے ہیں کہ یار یہ تو کھا جاتا تھا. جبکہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، کردار بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، تو ہمیں بھی ان کے لیے ایک اچھا پہلو اور اچھی سوچ ہمیشہ ڈیولپ کرنی ہی چاہیے. لیکن معاشرے کا انداز جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا، جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، جو سمجھانا چاہ رہا تھا، شاید آپ میری بات اللہ کرے سمجھ گئے ہوں، اور میں اپنی بات صحیح پہنچانے میں آپ کو کامیاب ہو گیا ہوں کہ بندے کا کردار شروع سے لے کر آخر تک اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات میں یا تو اس کو سپورٹ کر دیتا ہے یا اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. جاب ہو، رشتہ ہو، دیگر چیزیں ہوں، آپ کے کردار کو بہت اہمیت حاصل ہے. لہٰذا اسلام و دین کے جو بنیادی اصول ہیں کردار کے حوالے سے، حیا، غیرت، شرم، خودداری، اور مطلب کہ لوگوں کا لحاظ رکھنا، کسی لوگوں کی ماں بہنوں کا لحاظ رکھنا، کیونکہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں کوئی نہ دیکھے، مگر یہ بدقسمت آدمی لوگوں کی ماں بہنوں کو دیکھتا رہتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. گلی کوچوں میں کس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آلی چرسی موالی، ان کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ سمجھیں کہ پھر کیسے کوئی مطلب کہ پتہ چلے گا تو کرے گا. تو ماں باپ کا کردار بعض اوقات اولاد کی خرابیوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور بعض اوقات ماں باپ کی خرابی اولاد کی خوبیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور رشتوں میں پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح اولاد کی خوبیاں بعض اوقات اتنی بڑھ کر ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کو اگنور کر لیتے ہیں، یا لڑکا لڑکی بہت اچھے ہیں، تو یہ بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ میری جتنی ڈسکشن جو میں نے آپ کے سامنے 6 سے 7 منٹ کی ہے، اس کا ٹوٹل جو میٹر ہے نا وہ آپ کا اپنا کردار، آپ کا کریکٹر ہے. کردار کا شادی کے رشتوں سے گہرا رشتہ، یہ یاد رکھیے. ماشاءاللہ. یہ اللہ کرے کہ یہ بات میں صحیح طور پر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھ سے کہیں بھول نہ ہو گئی ہو. ماشاءاللہ. تو میری بات کو مائنس مت دیجئے گا، اپنے کردار کا ضرور جائزہ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اچھے نیک خوبصورت رشتے آپ کی طرف انشاءاللہ لپک لپک کر آئیں گے. اور جب آئیں اور وہ رشتے نیک ہوں، ایماندار ہوں، کف ملتا ہو، حسب نسب سب درست ہوتا ہو، تو تاخیر کیے بغیر مہربانی کر کے رشتہ کر لیجئے گا. لڑکی گھر سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے، لڑکا بھی گھر سنبھالنے کی پوزیشن میں، بالغ ہو چکے ہیں، مہربانی کر کے رشتے کر دیجئے. مدینہ مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.